قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھی، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا۔ لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آیا، وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے، ایسی بھی تو ریز ہے نا، ایکس ریز کیا ہے آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز یہ کیا ہے، وجود کو کھینچ کر گزرتی ہے، تبھی تو فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے، جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے، یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیزیں۔ ان ریڈیشن کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشن کے کیا کیا اثرات ہیں وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں۔ آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلیپیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد،
لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے. وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا. تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے. ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے پناہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے. وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو. وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوگی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے. البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد. ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے. لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے. اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے. لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے. ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے، تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے. اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے، وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس سے بھی حسد. لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کرنا، یہ غبطہ ہے. اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے. یہ ہے در حقیقت کے جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے. یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے. تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں. اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی. تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے کوئی معصور تو یہ شے نہیں ملی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تصنع کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس. تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل کیونکہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے، تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معقول نہیں ہے، میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں اور بہرحال اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے. دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، تو دعا ہی کی شکل ہے. تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے، تعوذ کریں. قل اعوذ بک، قل کو چھوڑ دیجئے، اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت. اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو، من شر ما خلقت. آگے چونکہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دو ہیں اصل میں یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس، اس کی ابتدا کرنے والے. ان کے شاگرد شیخ الہند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی،
تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے کہ استاد الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، وہ بہرحال میری نظر سے نہیں گزری، وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری تمثیل ہے۔ انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے، اس کا کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے، اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو۔ پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو 4 قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی ہیں۔ پہلی آفت مثلاً حیوانات، جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھا نہ جائے، لہذا کوئی جالا آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں، اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا، بکری فرض کیجیے کھا جاتی ہے آ کر، تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے، یہ اس کی طبعی ایک خاصیت ہے، یہ تو اس کی جبلت ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا تقاضا ہے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اسے، بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبیعت کا ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، ایسے اقرب ناز پے کی نسل اقتضائے طبیعت نسل، بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت کا، اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضا ہے۔ سانپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائے، پاؤں پڑتا ہے سانپ پر تو وہ ڈنک مارتا ہے اور ڈستا ہے، ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا، یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے، اس کی خلقت کا ایک جز ہے۔ ایک خطرہ تو یہاں سے آیا، آپ نے باڑ لگا دی، آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی۔ دوسرا یہ کہ اس پودے کو نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے، مثلا اسے دھوپ چاہیے، کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمازت اس تک پہنچے ہی نہ، کوئی شے ایسی سایہ کی اس کے اوپر کیے رہے، یا پانی اسے چاہیے، پانی کے سوتے خشک ہو جائے، یہ دوسری آفت ہے، پودا مرجھا جائے گا، کملا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے، اوپر سے اولے پڑ جائیں، پالا پڑ گیا، یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاسد اور وہ آئے اسے اکھاڑ کے پھینک دے آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے۔ یہ 4 آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتی، یہی 4 ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ وہ خلقت میں جو شر مضمر ہے، وہ اس کے خلقت کا جز ہے۔ نیش اقرب ناز پے کی نسل اقتضائے طبیعت کی نسل، یہ تو اس کی طبیعت کا، خلقت کا، اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، یا جیسے میں نے کہا تھا حیات معنوی یا حیات مادی کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ ہے وَإِذْ شَرِّ غاسق إِذَا وَقَبَ۔ تیسری چیز کہ جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے طبائع اور قوائے طبیعہ جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے، یہ اندر سے حرارت غریزی جیسے اس پودے کی ختم ہو گئی، پالا پڑ گیا، جادو کا اثر یہی ہوتا ہے۔ یا تخبطہ الشیطان من المس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے، حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے، مجتمع نہیں ہے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جیسے ایک دشمن نے آ کر دشمنی اور آپ کو گزن پہنچانے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے پودے کو کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں، دماغی صلاحیتیں معوف، قوا جو ہے مزمحل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے، میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام، تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ نہیں؟ انسان کی زندگی بہت طویل ہے، اس زندگی کے 3 حصے ہیں، آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے، 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں۔ ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں،
جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، میں بھی تھا آپ بھی تھے، ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے۔ یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے۔ فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی۔ تو کریشن تو اس وقت سے ہے۔ ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا۔ یہ ہماری حیات دنیاوی ہے۔ اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے۔ لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں، تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی۔ یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی۔ ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا۔ یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے، دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے۔ چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے۔ بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے۔ لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح۔ وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے، الستو بربکم جب ہم نے کہا تھا، اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں۔ دو حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ دو تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ میں نے 30 برس کہے تھے نا، آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا پرچہ ہے۔ وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں۔ آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا، کون کامیاب۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا
کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت، اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات۔ تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں، یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے۔ انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا، یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا۔ there will be no basis for morality۔ یہ کانٹ جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا، عیسائیت تھی۔ خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے۔ سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا۔ سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو۔ جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب میں یہ گستاخی، لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے مسدس سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا ہے، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے، دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے، اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، گنج ملا، خزانہ ملا۔ تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کرے ہی کرے گا۔ اس کو روکنے والی ایک شے ہے اللہ پر ایمان۔ یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی۔ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی بنیاد۔ تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے۔ قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی۔ قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے۔ پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا۔ ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے، یہ علم تمہیں
حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا۔ بڑے پیارے الفاظ اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اور کیا کبھی عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا۔ انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض ہوا سے ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت و دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں مامور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو لہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے۔ یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے چنا، جن کو پسند فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو۔ انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور پہنچائی انسانوں۔ یہ دو لنکس ہیں اس نبوت و رسالت کی، رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول۔ ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے۔ جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے۔ محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، وہ ریسیپینٹ ہیں، وصول کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے۔ اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت۔ یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی، اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین۔ ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ نوع انسارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین۔ ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت۔ یہ ہے ایمانیات۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا باب ہے یہ؟ بدی آپ کیجئے گا کہ میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں۔ 5واں باب غالباً۔ دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظی معنی، کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاحی معنی۔ نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع۔ نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل، اور ان کو ہم نے گروپ کیا 3 ایمانیات میں: ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، معاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ تو 5واں باب ہے ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے۔ بات یہ جان لیجئے، یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر، اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے؟ ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، بڑی مایوس کن صورت ہے، جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا۔ حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں جو تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے، اس میں ایک شعر ہے، بڑا دردناک شعر ہے۔ اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا، لیکن پھر مجھے والدین نے
جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا اسکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے۔ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، تنازع للبقاء، یہ تنازع للبقاء تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دیا۔ اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارڈن سے، وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے، وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے، ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی؟ نورانی قاعدہ پڑھو، پھر وہ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے، وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا، اور وہاں سے وہ دولت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے؟ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، اللہ کو مان لیا، سب کو مان لیا۔ تفصیلاً ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، اور یوم آخر کو ماننے کا، اور تقدیر کو ماننے کا، اور نبیوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا۔ یہ ہے تفصیل اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے جس کی توسیع ہے۔ ہادی، الہادی کون ہے؟ اللہ۔ اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے؟ وہی نبوت رسالت۔ اللہ کون ہے؟ وہ ہے العدل، انصاف کرنے والا، اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں۔ ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہے۔ نیکوکار کو اس کی نیکی کا جزا ملے، بدکار کو اس کی بدی کی سزا ملے۔ گندم از گندم میں رویت، جو سے جو، جس نے گندم بوئی گندم کاٹے، جس نے جو بویا جو کاٹے، جس نے کانٹے بوئے کانٹے کاٹے۔ یہ عدل ہے، اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرہ۔ تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کا کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس کی کرالریز ہے۔ تو ایمان اصلاً کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جگہ آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ کسی اور ایمان کا ذکر نہیں آیا۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کس پیغام کے ساتھ؟ نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ اسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لفظ میں سمجھا دیجئے، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے، ایک بات فرمائیے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کر دے۔ آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت، اس میں سب کچھ آ گیا۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ گلا کچھ خراب ہونے لگا، اس لیے میں ذرا احتیاط سے کام دے رہا ہوں، یہ ذرا گرم ہوا لیجیے چائے۔ اب آئیے حقیقت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ اب لیجئے قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ کوئی شخص کتنا ہی اللہ کو مانے، کوئی کتنا ہی موحد ہو، کوئی کتنا ہی متوکل ہو، کوئی کتنا ہی معرفت رکھتا ہو، کوئی کتنے ہی مراقبے کرتا ہو، اس کو مراقبوں میں کتنی ہی روشنی نظر آ جائے، مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قانون، یہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا فرق، کون مسلمان ہے کون نہیں۔ اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان بالرسالت پر ہے، اور ایمان بالرسالت کے ساتھ ختم نبوت و رسالت۔
آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت۔ اور یہ شرک فی الصفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے عما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوئی، عاجز نہیں ہوئی۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوکڈنضر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا ہے۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔
لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ہے. دکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی، گرمی کے ساتھ ساتھ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر کے ساتھ عسر. لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے وہ تکلیف دکھ سے. خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر. لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لہجہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جائے، بڑی مشکل سے. تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ. بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروی، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل اصول ہے لا الہ الا اللہ محمد کلمہ طیبہ. ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی ہے، سب مصیبت ہی. انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیف. اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم دونوں. یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے. دنیا سے مومن کے لیے یہ دنیا کی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات. جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا. اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی جائے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک. جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی، مصائب آتے رہے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا. ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں. اگرچہ اس کے بعد کا اگلا